ہم اپنے حقوق سے زیادہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے پاس جو سرمایہ ہے وہ سرمایہ اللہ کی امانت ہے، اسے ہمیں لوگوں تک پہنچانا ہے کہ جب دل کی گہرائی سے یہ آواز نکلے گی تو ضرور دلوں پر اثر کرے گی۔ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، وہ نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، اس نشست میں جو مقرر ہیں وہ عالم اسلام کی مشہور شخصیت، عالم اسلام کی مایہ ناز شخصیت، جن کو دنیا مفتی فضیل الرحمن ہلال عثمانی قاسمی کے نام سے جانتی ہے، وہ انشاءاللہ ہماری اس بزم کے آج مقرر ہوں گے۔ مفتی فضیل الرحمن ہلال عثمانی قاسمی، آپ مالیار کوٹلہ پنجاب میں دارالسلام اسلامک سینٹر کے فاؤنڈر و ڈائریکٹر ہیں۔ 50 سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں۔ اسلامی قانون اور سیرت وغیرہ پر آپ نے گراں قدر تحقیقی کام کیے ہیں۔ اسلامی قانون کو جدید قانونی کتابوں کے طرز پر کوڈیفائی کرنے کا بے مثال کارنامہ آپ نے انجام دیا ہے۔ آپ کے ذریعے کی گئی قرآن پاک کی تفسیر روح القرآن کے نام سے 6 ضخیم جلدوں میں چھپ چکی ہے۔ ماہنامہ دارالسلام آپ کی سرپرستی میں تقریباً 24 سال سے شائع ہو رہا ہے۔ آج کی اس نشست میں آپ کی تقریر کا عنوان ہے امت مسلمہ کی ذمہ داریاں۔ میں انتہائی ادب و احترام سے گزارش کروں گا مفتی فضیل الرحمن ہلال عثمانی قاسمی سے کہ وہ تشریف لائیں اور امت مسلمہ کی ذمہ داریاں اس عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ مفتی فضیل الرحمن ہلال عثمانی قاسمی حفظہ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى كافة الناس بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، معزز خواتین، بزرگوں اور بھائیوں، آج کی گفتگو کا عنوان جیسا کہ آپ کو معلوم ہے طے کیا گیا ہے امت مسلمہ کی ذمہ داریاں۔
یہ بڑا اہم عنوان ہے، اور خاص طور پر اس دور میں جب کہ چاروں طرف سے دوسری قومیں امت پر ٹوٹی پڑ رہی ہیں اور امت مسلمہ کے سامنے نہایت مشکل چیلنج درپیش ہیں۔ ہم اس عالمی اسلامی کانفرنس میں اس اہم موضوع کے متعلق غور و فکر کرنا چاہتے ہیں اور یاد دلانا چاہتے ہیں کہ اس امت کی ذمہ داریاں ان مشکل حالات میں کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو رہنما اور امام بنایا تھا اور ارشاد فرمایا تھا کہ انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں لوگوں کا امام اور رہنما بنا رہے ہیں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ من ذریتی، کیا اے پروردگار آپ کا یہ وعدہ میری آنے والی نسلوں اور اولاد کے لیے بھی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے، جو اپنی ڈگر سے ہٹ جائیں گے، اپنا راستہ چھوڑ دیں گے اور اپنی ذمہ داریوں کو بھول جائیں گے، ان کے لیے میرا یہ وعدہ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ تھے۔ اس کے بعد دوسرے صاحبزادے اللہ نے عطا فرمائے حضرت اسحاق۔ حضرت اسحاق کے بیٹے ہوئے حضرت یعقوب۔ حضرت یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔ ان کی اولاد اور ان کے ماننے والے بنی اسرائیل کہلائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا اولاد ابراہیم میں نبوت کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک چلتا رہا۔ بنی اسرائیل اس وقت تک دنیا کی امامت کرتے رہے جب تک انہوں نے پاس عہد کیا اور ان ذمہ داریوں کو پورا کیا جو اللہ تعالیٰ نے ان پر عائد کی تھیں۔ آہستہ آہستہ ان میں انحطاط آیا، کمزوریاں آئیں، انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، اس میں تبدیلیاں کرنے لگے، دنیا طلبی آ گئی اور وہ یہ بھلا بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا منصب عطا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو تو اپنا کام لینا ہے، دنیا کو ظالموں کے حوالے نہیں کرنا ہے۔ اللہ نے یہ کائنات حق پر قائم کی ہے، حق کا علم بلند کرنے والے ہر زمانے میں رہے ہیں اور رہیں گے۔ بنی اسرائیل اپنی ذمہ داریوں کو بھول گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے، ان کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اور پوری دنیا میں سچائی اور حق کو پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہایت مشکل حالات میں، نہایت دشواریوں سے گزرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دین کا کام آگے بڑھاتے رہے، اور وہ وقت بھی آیا کہ یہ دین جو
غربت کے ساتھ نہایت قسم پرسی کی حالت میں مکہ مکرمہ سے نکلا تھا، فاتح بن کر دوبارہ واپس آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات دکھا دی کہ حق و صداقت اپنا لوہا منوا کر رہتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کسی ایک علاقے، کسی ایک خطے کے لیے نہیں تھی، کسی ایک قوم کے لیے نہیں تھی، پوری دنیا کے لیے تھی، دنیا کے چپے چپے کے لیے تھی، بلکہ انسانوں سے بھی آگے دوسری مخلوقات کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ ہی کو یہ ذمہ داری سونپی تھی۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اب یہ ذمہ داری امت مسلمہ کے سپرد کی ہے کہ وہ کار رسالت کو جاری رکھے، اس کام کو آگے بڑھاتی رہے، اور جیسے جیسے زمانہ بدلتا رہے، اور زمانہ بدلا ہی کرتا ہے، اس کے مطابق اس کی تعبیر، اس کی تفسیر حکمت کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ پیش کرتی رہے۔ دین نہیں بدلے گا، دین بدلنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ دین کے اصول اور دین کا طریقہ، دین کی وہ بنیادیں اپنی جگہ پر قائم رہیں گی، لیکن حالات کی تبدیلی کے ساتھ اس کی تعبیر کا انداز بدلتا رہے گا، اور بدلتا رہا ہے۔ جب یونان کے فلسفے نے سر اٹھایا اور اسلامی علوم پر یلغار کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی امت میں سے ایسے لوگ پیدا کر دیے جنہوں نے یونانی فلسفے اور منطق کا منہ توڑ جواب دیا، اور اسلام کی حقانیت کو روز روشن کی طرح ثابت کر کے دکھا دیا۔ اسی طرح جب بھی باطل کسی بھی لباس میں آیا ہے، کسی بھی انداز سے آیا ہے، علماء حق کی ایک جماعت ایسی موجود رہی ہے جس نے اس باطل فلسفے کے تار و پود بکھیر دیے۔ مغرب نے اپنی ایجادات اور سائنس کے سہارے سے اپنے طریقے کو اور اپنے فکر کو دنیا میں پھیلانے کی کوشش کی، اور یہ ثابت کرنا چاہا کہ اسلام اب از کار رفتہ اور پرانا ہو چکا ہے، اور وہ اس دنیا کی قیادت اور امامت کی صلاحیت کھو چکا ہے۔ الحمدللہ مختلف علاقوں میں، مختلف ملکوں میں ایسے باہمت افراد اٹھتے رہے، ایسی جماعتیں پیدا ہوتی رہیں کہ جنہوں نے اس بات کو غلط ثابت کر کے دکھا دیا، اور اسلام کی حقانیت پر ناقابل تردید دلیلیں لا کر یہ ثابت کر دیا کہ اسلام آج بھی اسی طرح تازہ اور شاداب ہے جس طرح پہلے تھا، اور آج بھی امامت اور قیادت اسلام کے ہی پاس رہنی چاہیے، کیونکہ اسلام ہی حقیقت میں
دنیا کے مسائل کا حل ہے۔ آج ہم ایک بہت ہی نازک موڑ پر کھڑے ہیں۔ نازک موڑ اس لیے ہے کہ اگرچہ ہمارے پاس قرآن و حدیث، اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کی سیرت پوری طرح محفوظ اور موجود ہے، لیکن بدقسمتی سے تمدن کی گاڑی کے ڈرائیونگ سیٹ پر اسلام کے بجائے مغرب براجمان ہے۔ ہم یہ بات بالکل کھلے دل سے اور علی اعلان کہتے ہیں کہ ہماری کسی قوم سے اور کسی ملک سے کوئی عداوت ہے، نہ کوئی دشمنی ہے۔ سب اس کے بندے ہیں، کالے ہوں یا گورے ہوں، مشرق کے ہوں یا مغرب کے ہوں۔ لیکن جو بات ہم دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ شروع سے دنیا جس بات کو اچھا سمجھتی آ رہی ہے، یعنی قرآن کی زبان میں معروف، جس کی جمع معروفات ہے، اور منکر، جس کی جمع منکرات ہے، اچھائیاں اور برائیاں۔ قرآن مجید میں تقریباً 14 مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تعلق سے ارشاد فرمایا ہے، یعنی معروفات کو قائم کرنا اور برائیوں اور منکرات کو مٹانا۔ معروفات وہ بھلائیاں اور وہ نیکیاں اور اچھائیاں ہیں جس کو انسانی فطرت شروع سے اچھا مانتی آ رہی ہے، اور بلا کسی اختلاف کے ہر زمانے میں دنیا نے ان اچھائیوں کو اچھائیاں کہا ہے۔ مثلا جھوٹ بولنا برا ہے، سچ بولنا اچھا ہے، ظلم کرنا برا ہے، عدل انصاف کرنا اچھا ہے، سب کا حق ادا کرنا فطرت کا تقاضا ہے، کسی کا حق مارنا یہ برا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو دنیا شروع سے مانتی آ رہی ہے، معروفات ہیں۔ وہ برائیاں جن کو شروع سے انسان برا کہتا چلا آ رہا ہے، اچھائیاں قائم ہوں، برائیاں ختم ہوں، اس کی جد و جہد ہر زمانے میں رہنی چاہیے۔ اگر کہیں ایسا ہو گیا کہ برائیوں نے اچھائیوں کا روپ دھار لیا، یعنی ہے تو وہ برائی لیکن آپ اس کو خوبصورت بنا کر اچھا دکھا رہے ہیں، مثلا فواحشات ہیں، بے حیائیاں ہیں، آپ ان کو ثقافت، تمدن اور کلچر کے نام پر پیش کر کے یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ یہ برائیاں برائیاں نہیں، اچھائیاں ہیں۔ اگر آپ اچھائیوں کو یہ کہہ کر سامنے لانا چاہتے ہیں کہ یہ اچھائیاں نہیں ہیں، برائیاں ہیں، یہ کام ایمانداری سے ہونا چاہیے، دیانت سے ہونا چاہیے، آپ بددیانتی کو ایک ہنر بنا کر پیش کریں۔ ہمارے یہاں کے ایک بڑے معروف اور بڑے صاحب فکر شاعر تھے، انہوں نے اس پوری صورتحال کو اپنے ایک شعر میں سمیٹا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کمال علم و ہنر نے عامر بنا دیا رات کو سویرا، کمال علم و ہنر نے عامر بنا دیا رات کو سویرا، گناہ اتنا حسین کب تھا کمال علم و ہنر سے پہلے۔ آج اگر آپ گناہ کو حسین بنا کر پیش کرنے لگیں اور دنیا سے یہ کہیں کہ یہی راستہ صحیح ہے، تو ہم یقیناً اس کا مقابلہ کریں گے، چاہے وہ آواز مغرب سے آ رہی ہو، چاہے مشرق سے آ رہی ہو، چاہے ہمارے ملک سے اٹھ رہی ہو یا کسی اور جگہ سے اٹھ رہی ہو۔
اس لیے کہ امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے واسطے جینے کے لیے نہیں بنایا. علامہ اقبال نے ابلیس کی مجلس شورا کے نام سے بہت اچھے اشعار لکھے ہیں. اس میں ابلیس کہتا ہے، ابلیس کی زبان سے ڈاکٹر اقبال کہلواتے ہیں کہ رات دن ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں. یہ جو امت ہے، امت مسلمہ، امت محمدیہ، میں رات دن اس کی بیداری سے ڈرتا رہتا ہوں. رات دن ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات. اس کا دین وہ نہیں ہے کہ مٹکوں میں بیٹھ جاؤ ریاضت کرو. اس کا دین تو وہ ہے کہ نیکی پوری دنیا میں پھیلاؤ، احتساب کائنات. جہاں کہیں ظلم ہو رہا ہو امت پہنچے گی، جہاں کہیں کسی کا حق مارا جا رہا ہو امت وہاں جائے گی. ہندوستان میں زیادتی ہو رہی ہے. محمد بن قاسم آ رہے ہیں سندھ میں کہ غیر مسلم لڑکی پر ظلم ہوا ہے، اور اس نے آواز دی ہے کہ ہے کوئی مجھے بچانے والا. عرب سے آ رہے ہیں محمد بن قاسم اس لڑکی کے ظلم کا بدلہ لینے کے لیے. ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات. خیر امت اللہ نے بنایا ہے تو اس لیے نہیں کہ یہ اپنے خول کے اندر بند رہے. اس کا فرض ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ نیکیوں کو پھیلائے، نیکیوں کو فروغ دے، برائیوں کو مٹائے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی. تم میں سے ہر آدمی راعی ہے، نگہبان ہے، اور اپنے متعلقین کے بارے میں وہ اللہ کے یہاں جواب دہ ہے. جس کا جتنا حلقہ ہے، جس کی جہاں تک پہنچ ہے، اور بحیثیت مجموعی تمام امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ چین سے نہ بیٹھے جب تک برائی کو جڑ سے ختم نہ کر دے.